یہ سال تھا 1945 کا، جب ویسٹ ورجینیا کے فائٹیویل میں سوڈر فیملی جارج اور جینی اپنے 9 بچوں کے ساتھ کرسمس منا رہے تھے، لیکن کرسمس کی یہ رات ان کے لیے خوشی کی جگہ ایک سانحے کا باعث بنی۔ کرسمس کی صبح سویرے ہی سوڈر ہوم میں آگ لگ گئی۔ جارج اور جینی اپنے 4 بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے 5 بچے مورس، مارتھا، لوئس، جینی اور بیٹی لاپتہ تھے۔ آگ بجھانے کے بعد سوڈر فیملی نے اپنے بچوں کی تلاش شروع کی، لیکن وہاں ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا، نہ کوئی ہڈیاں، نہ کوئی باقیات، کچھ نہیں۔ اوپر سے سرکاری وضاحت یہ تھی کہ آگ اتنی گرم تھی کہ بچوں کی باقیات مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہوں گی، لیکن جارج اور جینی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ان کے بہت سے سوالات تھے، جیسا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کا وقت پر نہ پہنچنا، فون لائن کا اچانک بند ہو جانا اور ملبے کی راکھ میں ان کے بچوں کی ایک بھی نشانی کا نہ ملنا۔ کچھ وٹنسز نے ایسا بھی بتایا کہ انہوں نے اس رات گھر کے باہر سے ایک تیز رفتار کار کو بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں نے ایسا بھی دعویٰ کیا کہ وہ سوڈر فیملی کے بچوں کو زندہ دیکھ چکے ہیں۔ جارج اور جینی کو ایک فوٹو بھی موصول ہوئی جو ان کے لاپتہ بیٹے لوئس کی طرح لگ رہی تھی۔ سوڈر فیملی نے پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کی بھی خدمات حاصل کی، لیکن کبھی انہیں سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے سوالوں کے جواب اب تک نہ ملے تھے۔ کئی دہائیوں تک ایک بل بورڈ پر ان بچوں کی تصاویر کے ساتھ انعام کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن سب بے سود رہا اور سوڈر فیملی نے اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کی تلاش میں گزار دی۔ آج بھی سوڈر چلڈرن کی یہ کہانی امریکی تاریخ کے سب سے پراسرار حل طلب کیسوں میں سے ایک ہے۔ 1845 میں انگلش ایکسپلورر کیپٹن سر جان فرینکلن 129 سیلرز کے ساتھ 2 بحری جہازوں ایچ ایم ایس ایریبس اور ایچ ایم ایس ٹیرر پر آرکٹک کو تلاش کرنے اور نارتھ ویسٹ پیسیج راؤٹ ڈھونڈنے نکلے، لیکن وہ ان برفیلی اور نامعلوم جگہ میں کہیں غائب ہو گئے۔ سر جان فرینکلن اپنی ریزیلنس کے لیے مشہور تھے اور ایک بہادر ایکسپلورر کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن شاید سخت آرکٹک کنڈیشنز میں وہ اور ان کا کریو 2 بحری جہازوں کے ساتھ غائب ہو گیا۔ حقیقت اس سے بھی زیادہ سنگین ہوئی، کیونکہ بحری جہاز 1 سال سے بھی زیادہ برف میں پھنسے رہے اور تمام لوگوں کو وحشیانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سب لوگوں نے زندہ رہنے کی مایوس کن کوشش میں بحری جہازوں کو چھوڑ دیا اور یہ تمام لوگ سلیڈز پر اکوپمنٹ اور سامان کے ساتھ لائف بوٹ کھینچتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ کینیبلزم کا بھی شکار ہوئے اور فرینکلن سمیت بہت سے لوگ سردی سے مارے گئے۔ 2014 میں جب ایچ ایم ایس ایریبس اور ایچ ایم ایس ٹیرر کے ملبے کو ڈسکور کیا گیا تو فرانزک سے یہ پتا چلا کہ یہ تمام کریو فاقہ کشی، ہائپوتھرمیا اور لیڈ پوائزننگ کا شکار تھا۔ ان سب ڈسکوریز کے باوجود فرینکلن اور اس کے 129 سیلرز کے ساتھ کیا ہوا، اس کی پوری کہانی آج تک ایک انسولو مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 22 نومبر 1963 کو صدر جان ایف کینیڈی کو ڈیلس ٹیکساس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی بہت سی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ایک تصویر میں نظر آنے والی ایک لیڈی آج تک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ جب پریزیڈنٹ کو گولی ماری گئی تب یہ لیڈی رشین اسٹائل کا اسکارف پہنے فوٹوز لے رہی تھی۔ اس لیڈی کو بابوشکا لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پولیس اور خفیہ اداروں نے اسے بہت تلاش کیا پر یہ کبھی نہیں ملی۔ چند ویڈیوز اور تصاویر میں نظر آنے کے باوجود اس کا چہرہ ہمیشہ سے چھپا رہتا ہے۔ 1970 میں بیورلی اولیور نامی ایک خاتون نے بابوشکا لیڈی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ بہت سے ایکسپرٹس کے اندازوں کے مطابق وہ ایک جاسوس، ایک سیکریٹ ایجنٹ ہو سکتی ہے جو فیمیل کا بھیس بدل کر کھڑی تھی، لیکن اصل میں شاید وہ ایک میل ہو سکتی ہے۔ بابوشکا لیڈی کی آئیڈینٹی آج تک ایک مسٹری ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو سکے۔ ایمیلیا ایئرہارٹ وہ پہلی امریکی فیمیل پائلٹ تھیں جن کو اکراس دا اٹلانٹک اوشین سولو فلائی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جون 1937 میں ایمیلیا نے دنیا بھر میں اڑان بھرنے کا سفر شروع کیا اور اسی جرنی میں جولائی 1937 کو ایک پرواز کے دوران اٹلانٹک اوشین کے اوپر فلائی کرتے ہوئے وہ اپنے جہاز سمیت لاپتہ ہو گئیں۔ بہت سی سرچ ایفرٹس کے باوجود نہ ایمیلیا اور نہ ہی اس کا طیارہ کبھی ملا اور الٹیمیٹلی 5 جنوری 1939 کو انہیں ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا۔ ایمیلیا کی یہ ڈسپیرنس آج تک ایک مسٹری ہے جس کی سراؤنڈنگ میں بہت سی تھیوریز نے جنم لیا، جس میں سب سے مضبوط ایویڈنس یا تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ایمیلیا ہارٹ اپنے طیارے کے حادثے کے بعد زندہ تھی۔ جاپانی قیدی کے روپ میں ایک تصویر جو نیشنل آرکائیو سے ملی، اس میں موجود ایک عورت جو ایئر ہارٹ جیسی لگتی ہے اور ایک آدمی جو اس کے نیویگیٹر فریڈ نونا جیسا لگتا ہے۔ یہ دونوں مارشل آئی لینڈ کے ایک ڈیک پر موجود ہیں۔ ہسٹورینز کو لگتا ہے کہ یہ فوٹو ایک امریکن اسپائی نے 1937 میں لی تھی جب ایئر ہارٹ غائب ہوئی تھی۔ فیشل ریکگنیشن ایکسپرٹس کے مطابق اس تصویر میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ ایئر ہارٹ اور نونان کی ہی فوٹو ہے۔
इस फोटो में जापानी शिप कोशु भी दिख रहा है, जिसके टो पर कोई 38 फीट लंबी चीज है और यही लेंथ एयरहार्ट के जहाज की थी। टीवी के स्पेशल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को लगता है कि जापानी कोशु जहाज एयरहार्ट को मारियाना आइलैंड ले गया था, जहां वो जापानी कैदी के रूप में मारी गई। लेकिन जापानीज अथॉरिटी का कहना है कि उनके पास एयरहार्ट के कस्टडी में होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये फोटोग्राफ अकेला रीसेंट क्लू नहीं है। हाल ही में इंटरनेशनल ग्रुप फॉर हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट रिकवरी फिनिक्स आइलैंड में कुछ हड्डियों की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। शायद ये तफ्तीश एमेलिया एयरहार्ट की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। टूम्बस्टोन एरिज़ोना एक छोटा सा शहर जो आज भी वाइल्ड वेस्ट की तरह महसूस होता है। कई दहाइयां पहले यहाँ ऐसा भी वक्त था जब गैर कानूनी बंदूक बरदार ग्रोहों की लड़ाइयाँ आम सी बात थी। टूम्बस्टोन की सबसे मशहूर कहानी ओके कोरल में गन फाइट की कहानी है, पर इस कस्बे में बहुत ही अजीबो गरीब सुपरनेचुरल कहानियां भी मौजूद हैं। 26 अप्रैल 1890 को एरिज़ोना कैलिफोर्निया के अखबारात ने एक बहुत बड़े परों वाले देवहेकल टाइप उड़ने वाली मखलूक के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की। इस दिलचस्प कहानी के मुताबिक 2 मकामी रेंचर्स यानी खेती बाड़ी करने वालों ने इस अजीबोगरीब देवहेकल मखलूक को देखा और उसे मारने में कामयाब हो गए और उसकी तस्वीरें भी उतारी। लोगों का कहना था कि ये तस्वीर टूम्बस्टोन न्यूज़पेपर में शाया हुई थी, मगर हैरत की बात यह है कि आज तक ये किसी को नहीं मिली। कुछ और लोगों की याददाश्त के मुताबिक ये तस्वीर 1930 या 40 की दहाई की थी, लेकिन ये अब भी गायब है। इस तस्वीर में ये मखलूक एक टेरोडेक्टाइल की तरह दिखाई देती है, जिसके बड़े पर और बड़ा सर नजर आता है। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये तस्वीर जाली भी हो सकती हैं, पर इस कहानी ने टूम्बस्टोन की मिस्ट्री को मजीद गहरा कर दिया है। कुछ लोग इस मखलूक को थंडरबर्ड के मकामी अमेरिकी अफसानों से जोड़ते हैं, जो ताकत की अलामत है और अक्सर हेरोग्लिफ्स और ट्विन पोल्स में देखा जाता है, पर टूम्बस्टोन की ये कहानी आज तक इसरार में डूबी हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फोमाउंट को ग्रो करने में आपकी मदद मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।